أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمدللہ 10 صورتیں جو بار بار نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ مکمل ہوا. اب یہاں ان صورتوں کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے جو خاص وقتوں میں پڑھی جاتی ہیں. سورہ ملک یہ مغرب کے بعد پڑھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ الف لام میم تنزیل جو 21ویں پارے میں ہے اور سورہ ملک جو 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے اس کو نہ پڑھ لیتے تھے. اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ فی القرآن 30 آیتاً، قرآن مقدس کے اندر ایک سورت مبارکہ ہے جس میں 30 آیتیں ہیں. شفاعت لصاحبہا، اس نے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کی. حتیٰ غفر لہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے. اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے اپنا خیمہ لگایا قبر پر. انہیں پتہ نہیں تھا یہاں قبر ہے. دیکھا وہاں ایک انسان کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے، اس نے پوری صورت مکمل کر دی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول میں نے خیمہ لگایا تھا قبر پر، مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ قبر ہے. دیکھا کیا وہاں انسان ہے، سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ پوری صورت اس نے مکمل کر دی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هي المانعہ هي المنجیہ تنجیہ من عذاب القبر، یہ صورت روکنے والی ہے، نجات دینے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے. جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں. لیس طاووس سے نقل کرتے ہیں کہ یفضلان علی کل سورہ فی القرآن ب70 حسنہ، کہ یہ صورت الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک قرآن مقدس کی ہر صورت پر 70 نیکیوں سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے. 70 نیکیاں ان کے پڑھنے کی اور زیادہ ہیں. اور ایک روایت میں کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل و تبارک الذی بیدہ الملک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے تھے. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا لوددت انہا فی قلب کل انسان من امتی، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ میرے امتی کے ہر دل میں ہو، ہر دل کے اندر میرے امتی اس کو یاد کرے، ہر انسان کے اندر محفوظ ہو یہ سورت مبارکہ. اسی طرح سورہ یاسین کے بارے میں بھی آیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین ہر مسلمان کے دل میں ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی سے فرمایا الا اتحفک بحدیث تفرح بہ، کیا میں تجھے ایسی حدیث کا تحفہ نہ دوں جس سے تو خوش ہو جائے؟ قال بلا، اس نے کہا حضرت ضرور دیجیے. وہ تو تحفے لینے کے لیے تیار تھے علمی عملی، یہاں دے رہے ہو کوئی لینے کو تیار نہیں، وہاں تو سب تیار تھے کہ لاؤ جی دیجیے ہمیں. بلا، کیوں نہیں، تحفہ ایسا، خوش ہو جاؤں. فرمایا اقرأ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک پڑھو. وعلمها اہلک وجمیع ولدک وصبیان بیتک وجیرانک، اور اس صورت مبارک کو اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے گھر کے سارے لڑکوں کو سکھاؤ اور اپنے پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ. فإنها المنجیہ والمجادلہ تجادل وتخاصم یوم القیامہ عند ربها لقارئها، کہ یہ صورت مبارکہ نجات دینے والی ہے اور جھگڑنے والی ہے، جھگڑے گی قیامت میں اپنے رب کے پاس اپنے پڑھنے والے کے لیے. وتطلب له ان ينجيه من عذاب النار، اور طلب کرے گی اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو جہنم کے عذاب سے نجات دے دے. وينجي بها صاحبها من عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت مبارکہ کی برکت سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوجدت انہا فی قلب کل انسان من امتی، میرے امتی کے ہر دل میں یہ سورہ تبارک الذی ہونی چاہیے. فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. آسمان زمین سب اس نے بنایا اور سب اسی کے قدرت کے تابع ہے. ساری بادشاہ سلطنت اللہ ہی کی ہے. اللہ کون ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. ایکم احسن عملا، تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. وہو العزیز الغفور، اور وہ غالب ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدم سے وجود بخشا، یہ کچھ نہ تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو پیدا کیا اور زندگی بخشی اور
موت و حیات کا کس سلسلہ جاری کیا؟ یہ پہلے نہیں تھا تو گویا کہ مردہ ہی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر، انسان پر ایک زمانہ ایسے گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل تذکرہ چیز نہیں تھی، گویا وہ مردہ ہی تھا، مرا ہوا ہی تھا۔ تو اللہ نے اس کو پیدا کیا، زندگی دی، اور پھر زندگی میں اس کو احکام دیے، اور پھر موت دے گا، اور پھر موت کے بعد پھر زندگی دے گا، اور لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہاری آزمائش کرے۔ علماء فرماتے ہیں یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملا کہ کون زیادہ عمل کرے، بلکہ ایکم احسن عملا، کون عمدہ عمل کرے۔ اس لیے تبلیغ میں، دعوت میں جو محنت ہے وہ عمل کی نہیں کہ نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، نہیں، نماز ایسی پڑھو جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، نماز ایسے پڑھو جیسے صحابہ نے پڑھی، علم عمل اس طرح حاصل کرو جس طرح صحابہ نے حاصل کیا، یعنی وہ جذبہ، وہ شوق اور وہ فکر، وہ احساس جو ان کے اعمال میں تھا وہ ہمارے اعمال میں آئے۔ اس کے لیے یہ نقل و حرکت چلت پھرت تبلیغ کی دعوت کی ہو رہی ہے، تاکہ انسان کے اعمال خوبصورت سے خوبصورت ہو جائیں، اچھے سے اچھے ہو جائیں، عمدہ سے عمدہ ہو جائیں۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ فرماتے ہیں جس نے 7 آسمانوں کو اوپر نیچے بنایا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 برس کا ہے، اور ہر آسمان پر بیت اللہ ہے۔ اس طرح کعبہ یہاں ہے ہمارا، اسی طرح فرشتوں کا بیت اللہ اوپر آسمان میں ہے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، ہر آسمان پر اللہ کا گھر موجود ہے۔ اس سب سے اوپر بیت المعمور ہے، وہاں سے کوئی چیز اگر نیچے پہنچائی جائے تو سیدھی بیت اللہ پر، کعبے پر آئے گی۔ اب 7 آسمان کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ یہ نیلی چھت جو نظر آتی ہے یہی پہلا آسمان ہے یا اس کے اوپر آسمان ہے؟ اس کی کوئی تشریح اور تصریح روایات میں اور آیات میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہی پہلا آسمان ہو، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے، اس کے بعد پہلا آسمان شروع ہوتا ہو۔ اللہ فرماتے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں دیکھو گے تم رحمان کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں من تفاوت، کوئی بے اعتدالی، یعنی عمدہ شاندار اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا ہے، کوئی جوڑ توڑ اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرجع البصر هل ترى من فطور، نگاہ کو دوڑاؤ، آنکھوں کو بار بار متوجہ کرو آسمان کی طرف۔ هل ترى من فطور، کیا کوئی خلل نظر آتا ہے تمہیں؟ چھوٹا سا شامیانہ ہے، لینٹر ہے، اتنے جوڑ توڑ لگانے پڑتے ہیں، اور اتنا بڑا آسمان، کوئی جوڑ نہیں، کوئی توڑ نہیں، بغیر ستون کے اللہ نے اس کو بلند کر دیا۔ فرمایا ثم ارجع البصر کرتین، نگاہ کو دوڑاؤ بار بار، ایک بار نہیں، بار بار دیکھو، صبح بھی دیکھو، شام بھی دیکھو، دن و رات دیکھو، بار بار نگاہ کو دوڑاتے رہو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، فرمایا آنکھ لوٹ آئے گی ناکام ہو کر، وهو حسیر، اس کے کچھ ہاتھ نہیں لگے گا، پوری کوششیں کرنے کے بعد بھی کوئی کمی آسمان میں نظر نہیں آئے گی۔ یہ تو بتا دیا کہ آسمان میں کوئی کمی نہیں، خوبصورتی کیا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، فرمایا اور ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا نورانی چراغوں سے، نورانی چراغ ستارے اللہ تبارک و تعالی نے جگمگا دیے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے اس کو شیاطین کے مارنے کے لیے، پتھر مارنے کے لیے بھی ہم نے اس کو بنایا، یعنی آسمان کے اوپر جو ستارے ہیں، تارے ہیں جو چمکتے ہیں، شیاطین وہاں اوپر جاتے ہیں آسمانوں پر باتیں سننے کے لیے، فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں، پھر وہ آگر نجومیوں کو بتاتے ہیں۔ تو جب وہ اوپر جاتے ہیں تو فرشتے ان کے ستارہ توڑ کر مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے ان ستاروں کو رجوما للشیاطین، شیاطین کے پتھر مارنے کے لیے بنایا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں تو شیاطین کے ستارے توڑ توڑ کے مارے جا رہے ہیں، اور وہاں جہنم کا، دوزخ کا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ ایک حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کو 3 وجہ سے بنایا۔ ایک تو آسمان دنیا کی زینت کے لیے کہ خوبصورت ہو، اور دوسرے شیاطین کے مارنے کے لیے، اور تیسرے راستہ دیکھنے کے لیے۔ جہاز وغیرہ وہ پہلے زمانے میں سواریاں سفر کرتی تھی اور سمندروں کے راستوں پہ جاتے تھے، تو وہ ستاروں کو دیکھ کر راستہ معلوم کرتے تھے۔ تو ان 3 چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا، اور اس کے علاوہ کوئی اور کچھ کہے، فرمایا فقد قال برأیہ وأعزا نصیبہ وتکلف ما لا علم له به، اس کے علاوہ کوئی بات کہے تو وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، اور اپنا حصہ اور اپنے نصیب اس نے ختم کر دیا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اللہ فرماتے ہیں یہ تو عذاب ان کے لیے یہاں ہے، شیاطین کے لیے، اور وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے ان کے لیے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بدترین
ٹھکانہ ہے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب اس میں ان کو ڈالا جائے گا سمعوا لہا شہیقا، وہ اس کی دہاڑیں سنیں گے، یعنی خوفناک خطرناک آوازیں آگ کے اندر سے آئیں گی. جیسے آگ جلاتے ہیں اس کی آواز آتی ہے، پانی گرتا ہے تو پانی کی آواز ہے، ہوا چلتی ہے ہوا کی آواز ہے، ایسے آگ کی بھی اپنی آواز ہے. اور وہ آگ قیامت کی، آخرت کی، جہنم کی بڑی خطرناک خوفناک ہوگی. اللہ فرماتے ہیں شہیقہ، دہاڑے سنیں گے اس کی، وہی تفور، اور وہ ابال مار رہی ہوگی. ایسا ابال ہوگا، اللہ کہتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، لگے گا کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تغلا بہم کما یغلی الحب القلیل فی الماء الکثیر، کافروں کو، مجرموں کو اس طرح جہنم کے اندر ابال دیا جائے گا، اس طرح بہت سارے پانی میں تھوڑے سے دانے ڈال دیے جائیں چنے کے یا کوئی بھی چیز کے، اور وہ ابلیں گے، تھوڑے سے دانے ہیں اور پانی بہت زیادہ ہے، کھول رہا ہے پورا، تو اس طرح وہ تھوڑے سے دانے زیادہ پانی کے اندر پورے ابال ماریں گے. اس طرح کفار کو اور نافرمانوں کو الامان والحفیظ اس طرح دہکایا جائے گا، ابلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، لگے گا کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے. کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، فرمایا جب بھی اس میں گروہ کو ڈالا جائے گا نافرمانوں کے، مجرموں کے، سألهم خزنتها، اس کے داروغہ پوچھیں گے ان سے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس نذیر نہیں آئے، ڈرانے والے، سمجھانے والے؟ تمہیں انہوں نے بتایا نہیں تھا وہ ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، جنت میں چلے جاؤ گے، کفر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے؟ تو معلوم یہ ہوا نبی، رسول، پیغمبر خود جاتے تھے لوگوں کے پاس. یہ نہیں کہا کہ تم نبیوں کے پاس نہیں گئے، پیغمبروں کے پاس نہیں گئے، ان سے جا کے سیکھتے، ان سے جا کے سمجھتے. فرمایا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس سمجھانے والے نہیں پہنچ گئے تمہارے گھر پر، دکان پر، کارخانے پر، جہاں تم تھے وہاں آ کر انہوں نے تمہیں بتایا نہیں؟ الم یاتکم نذیر، کیا انہوں نے تمہیں ڈرایا نہیں؟ کیا ڈرانے والے کوئی آئے نہیں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، آئے ہمارے پاس ڈرانے والے، ہم گھر میں تھے وہیں آ گئے، دکان پہ تھے وہیں آ گئے، کھیت میں تھے وہیں آ گئے. جاءنا نذیر، آ کر انہوں نے سمجھایا، بتلایا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا. وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نہیں اتارا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں. وہ ہمیں گمراہی سے نکالنے آئے تھے، کفر سے، شرک سے نکالنے آئے تھے، لیکن ہم نے انہی کو گمراہ کہہ دیا، انہی کو ہم نے نافرمان بتلا دیا، انہی کو ہم نے جھوٹا بتلا دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، اپنی طرف سے تم باتیں گڑ گڑ کر ہمیں پیش کر رہے ہو، تم بڑی گمراہی میں ہو. تو یہ بات پہلے سے چلی آ رہی ہے، جو ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور گمراہی سے، کفر سے، شرک سے، جہالت اور غفلت سے لوگوں کو نکالتے ہیں، ان کو گمراہ کہا جاتا ہے. ہماری جماعت تھی وہاں شاہجہاں پور میں، وہاں مسجد میں وہ ٹھہرنے نہیں دیتے، تو ایک مکان میں وہاں لوگ گشت کرتے ہیں برسوں سے. ہماری جماعت وہاں گئی، میں سب سے پیچھے تھا، طلبا کی جماعت تھی، وہ سب آگے تھے. ایک دکان والے سے ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ کون ہے جا رہے ہیں؟ جانتے ہیں تمہیں کون ہے؟ یہ سب گمراہ ہیں. یہ کون ہے؟ سب یہ سب گمراہ ہیں. لوگوں کو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ گمراہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ تم ہی بڑی گمراہی میں، ہم نے ان سے کہہ دیا. اللہ فرماتے وقالوا، وہ کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اگر ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے، ما كنا في اصحاب السعیر، تو ہم دہکتی ہوئی آگ والوں میں نہ ہوتے. تو معلوم یہ ہوا کہ سننا دین کی باتوں کا، سمجھنا دین کی باتوں کا، یہ آدمی کو جہنم سے بچا لے گا، اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے نجات عطا کر دے گا. جو سنے گا نہیں، سمجھے گا ہی نہیں، تو وہ کہاں عمل کرے گا، کہاں عذاب سے، خدا کی پکڑ سے وہ بچے گا. اللہ فرماتے ہیں فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، واقعی ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. اللہ کہتے ہیں فسحقا لاصحاب السعیر، کیسی ہلاکت ہوئی لاصحاب السعیر، دہکتی ہوئی آگ والوں کے لیے. اب دیکھ لو عذاب کے اندر ان کو مبتلا کیا گیا، اعتراف ان کو کرنا پڑے گا. اس لیے روایت میں کوئی آدمی لا يدخل احد النار الا وهو يعلم ان النار اولى به من الجنہ، کوئی آدمی جہنم میں نہیں جائے گا مگر اس یقین کے ساتھ اسے پتہ ہوگا اور وہ سمجھ جائے گا کہ میرے لیے جہنم ہی بہتر ہے، میں نے ایسے ایسے کام کیے کہ جنت کی تو مجھے ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے، مجھے دوزخ ہی میں جانا چاہیے. فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس کہے گا کہ اللہ مجھ پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، میں اسی کا مستحق ہوں. جب میں نے کفر کیا، شرک کیا، اتنی اللہ کی نافرمانی کی، اب مجھے دوزخ میں
جلنا ہی جلنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے سنا رہے ہیں کہ ابھی موقع ہے، دیکھ لو جہنم جنت ساری ہم نے تمہارے سامنے رکھ دی، اب موقع ہے سدھرنا چاہو سدھر جاؤ، سنورنا چاہو سنور جاؤ۔ یہ تو ان کا حال ہے جو نافرمان تھے، اور جو فرمانبردار ہیں یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں، اس کے عذاب کو دیکھا نہیں، ثواب کو دیکھا نہیں، لیکن یقین ہے کہ بھائی اللہ عذاب دیں گے اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ عذاب دیں گے اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا، اللہ عذاب دیں گے اگر میں لوگوں کو دعوت نہیں دوں گا، اللہ کی طرف عبادت کی طرف لوگوں کو میں متوجہ نہیں کروں گا، میں دیندار دین کا مددگار نہیں بنوں گا تو اللہ کی پکڑ مجھے لے گی۔ تو اس سے بچتے ہوئے وہ اللہ کے سارے احکام کو پورا کرتے ہیں اور اس کے احکام کو امت تک انسانیت تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اللہ فرماتے تم اپنی بات آہستہ کرو، او اجہروا بہ یا زور سے کرو، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تم بات بھی نہ کرو، سوچتے ہی رہو، اس سوچنے کو بھی اللہ سمجھتا ہے اور معلوم ہے اس کو۔ الا یعلم من خلق، اللہ فرماتے کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ ارے جس نے تمہیں بنایا اس کو تمہاری خبر نہیں؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ تو بہت باریک بھی اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں جماعتیں بنا بنا کر پھرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دو تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ کی عظمت، اس کی محبت ہمارے دل میں آ رہی ہے، اور درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ علم و عمل قرآن و حدیث ہمیں ملا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت دعوت کی برکت سے ملا۔ اے اللہ ان کو ان کی اپنی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا فعالا لما تريد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك ولا تحرمنا ونستغفرك ولا تعذبنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी ख़ताया से दरगुजर फरमा, या अल्लाह अपनी मोहब्बत अपना ताल्लुक़ अपना यकीन नसीब फरमा, हमारे यहाँ जमा होने को बेहद कबूल फरमा, पढ़ने सुनने को कबूल फरमा, पढ़ने सुनने में जो गलती को होता है उसको मुआफ़ फरमा, आइंदा सही से पढ़ने सुनने अमल करने और इल्म अमल को आलम में फैलाने पहुँचाने की हमें पूरी उम्मत मुस्लिमों को तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन हमारी मस्जिदों को मस्जिद नबवी जैसा बना, या अल्लाह हमारे घरों को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों जैसा बना, या अल्लाह हमारी बस्तियों महलों को मदीना मुनव्वरा जैसा बना, या अल्लाह हमारे मर्दों को औरतों को बच्चों को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इल्म और ज़िक्र में लगने लगाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, तबलीग और तालीम में लगने लगाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इबादत और दावत में लगने लगाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा, तमाम मक़रूज़ों की कर्ज़ों की अदायगी अदायश से बंदोबस्त फरमा, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हाज़रीन मजलिस की जायज़ तमन्नाओं को ज़रूरतों को पूरा फरमा। जिन भाइयों ने दोस्तों ने माओं ने बहनों ने दुआओं के लिए कहा लिखा कहना चाहते थे कहना पाए, मौला आप उनकी हमारी हाजतों ज़रूरतों को उनसे हमसे ज़्यादा जानते हैं। या अल्लाह उनकी हमारी हाजतों ज़रूरतों को अपने ख़ज़ाने ग़ैब से पूरा फरमा। या अल्लाह जहन्नम से हमें पूरी उम्मत मुस्लिमों को निजात नसीब फरमा, जन्नतुल फिरदौस में हमें पूरी उम्मत मुस्लिमों को दाखिल फरमा। या अर्हमर राहिमीन सूरह मुल्क हमें पाबंदी एहतिमाम के साथ
پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، پوری امت مسلمہ کو سکھانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک مما تعوذ منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما قضیت لنا من قضاء فجعل عاقبته رشدا، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ